وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے سمندر کے انتہا کو کون ناپ سکے ہیں؟ دینے والا خدا ہے، لینے والا رسول ہے۔ اللہ کے بہت سارے رازوں میں سے ایک راز علم غیب مصطفیٰ بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا ہوا، کتنا غیب جانتے تھے، یہ امت کا بحث کا موضوع نہیں ہے۔ بس ہمیں اتنا ہی یقین رکھ لینا چاہیے جو بریلی کے امام نے ہمیں یوں سکھایا ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کی نگاہ اثر میں کون سی ایسی چیز ہے جو مخفی ہے، جو چھپی ہوئی ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا؟ نہاں کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، پوشیدہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزے عطا کیے، ان معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ آپ کا علم غیب بھی ہے۔ مجھے یہاں پر اس موضوع پر گفتگو اس لیے بھی کرنی ہے کہ زمانے کے گزرتے گزرتے کچھ اسلام میں ایسے خیالات بھی پنپنے لگے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا سرے سے انکار کر دیا۔ اور بعض جماعتیں تو وہ ہیں جو غیب کو مانتی ہیں لیکن وہ ناپتی ہیں، اتنا تھا اور اتنا نہیں تھا۔ یہ سب بدعات ہیں، یہ سب نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرقے میں نئی تعلیمات آئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غیب تھا، اتنا غیب تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے علم کو جج کون کرے جو ان سے بڑا عالم ہو؟ کیا کوئی امتی اپنے رسول کے علم کو ناپ سکتا ہے؟ اب یہاں سے میں آپ کو قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں اور اقوال سلف صالحین کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، امت کے سابقہ علماء سے لے کر صحابہ تک کا عقیدہ کیا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لے کر۔ اور آج اگر یہ ہمارے زمانے میں فتنے کا باعث بن گیا، آپس میں جھگڑے، بلکہ صحابہ تو صحابہ ہیں، اس زمانے کے جو مشرکین تھے، جو کافر تھے، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے، ان کا بھی عقیدہ تھا۔ بات تو یہی ہے، کئی لوگ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو فلاں چیز بتا دیجئے۔ تو ان کا حضور کے پاس آ کر کے اس طرح سوال کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب کی خبریں جانتا ہے۔ لیکن 14 صدیوں کے بعد امت اس حال سے گزر رہی ہے کہ ان میں بھی کچھ بنام علماء ایسے لوگ آئے جنہوں نے باضابطہ فرقوں کی بنیاد رکھی اور کتابوں میں لکھ مارا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں تھی، یا دیوار پیچھے کا علم نہیں تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 1400 سال کے بعد بعض مولوی کہلانے والے حضرات نے لکھ دیا یا گڑھ لیا اور امت کو اسی بات پر پریشان کر دیا۔ آتا ہوں، لیکن صحابہ کا پہلے عقیدہ کیا ہے یہ تو میں بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور وہ غریب صحابی تھے۔ وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلتے ہیں ان کی والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور غربت بہت زیادہ تھی، تنگ دستی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر سے یہ نکلا کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں چیزوں کی دعا کرا لوں، میرے ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہو جائے، میرے مال میں برکت کی دعا ہو جائے۔ وہ آئے مسجد نبوی شریف میں، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ عصر کے بعد بڑے بڑے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو جانے کا موقع ہی نہیں ملا، اور یہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہو سکی سب سے آگے بڑھ کر کے میں اپنا مدہ رکھوں۔ مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب پڑھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جلسہ ہوا، لیکن پھر صحابہ گھیر لیے۔ یہ کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، دور کھڑا رہا۔ عشاء ہو گئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ صحابی کہتے ہیں آخر تک مجھے بولنے کا موقع نہیں ملا، سوچا کہ دروازہ کھلنے سے پہلے ایک بار موقع مل جائے میں بات کر لوں۔ یہ سوچتے ہوئے پیچھے ہاتھ باندھے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، دروازے کے قریب پہنچے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پلٹ کر کے دیکھتے ہیں اور اس صحابی سے کہتے ہیں جا اللہ تیرے والدین کی مغفرت فرما ہے، اللہ تیری غریبی اور تنگ دستی کو دور فرما ہے۔ ملی وہ مراد بھی جو کہہ نہ سکا لب سے، میرے سکوت پر بھی میرے شاہ کی نظر گئی۔ عزیزان گرامی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے کی ابھی نوبت بھی نہ آئی
اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی بات کی دعا میرے لیے فرمائی جس بات کا میں گھر سے سوچ کر کے نکلا تھا۔ تو یہ صحابہ کا ایمان بھی تھا، یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ اب اور دوسرے صحابہ کی بات میں بتاؤں، جنگ تبوک کے موقع پر، جنگ تبوک بڑی سخت جنگ ہوئی ہے اور مدینے سے تقریباً 800-900 کلو جنگ ہونے والی ہے۔ رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے چل رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر میدان میں آئے، اپنے صحابہ کو حوصلہ دلانا تھا کہ تم گھبراؤ مت، کل کیا ہونے والا ہے میں بتاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم، اور رسول کہہ کیا ٹکراؤ ہے کیا رسول میں اور قرآن میں؟ میں اس کو بتاؤں گا میرے عزیزو، جواب کے ذریعے سے کوئی ٹکراؤ نہیں، ٹکراؤ تو ان کے پیٹ میں۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی اٹھائی اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو، ایک گول لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا۔ دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا، کہا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور رسول لکیر کھینچ کر کے بتا رہے ہیں ابو جہل یہاں مرے گا۔ اب جس صحابی نے یہ حدیث روایت کی ہے، آپ حدیث کے آگے کے الفاظ پڑھیں، انکار کی گنجائش ان کے پاس بھی نہیں، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو بخاری کا درجہ بھی رکھتی ہے بعض مقامات پر۔ میرے عزیزوں، صحابی کہتے ہیں جنگ ہوئی، ختم ہوئی، دوسرے دن ہم فتح کا جشن منا رہے تھے، لیکن میدان میں جب کافروں کی لاشیں گھسیٹنے کے لیے آئے تو ہم نے دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرہ کھینچا تھا جس کے نام کا وہ ایک بال اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں یہ وہ دن تھا جب میں تنہا نہیں اور بھی صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فتنے کو حضور نے خطبے میں بیان کیا، اور حضور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اتنے فتنے، کون کس فتنے کا بانی ہوگا، کون فاؤنڈر ہوگا، کون کون سی جماعتیں تشکیل پائیں گی، کتنے فرقے بنیں گے، اور فرقے کا فاؤنڈر کون ہوگا اس کے نام کے ساتھ حضرت حذیفہ کہتے ہیں 300 فتنوں کے بانیوں کے نام تو مجھے یاد ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں 2 کتابیں لیے ہوئے تھے، پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ ایک ہے، یہ ایک ہے، اس میں سارے جنتیوں کے نام ہیں، اس میں سارے جہنمیوں کے نام۔ اس کی بھی خبر اللہ نے رسول پاک کو عطا کی تھی۔ اب کون کون سی چیزوں کو تم نکالو گے کہ یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، کون جنتی ہے اور کون دوزخی ہے، اس کی خبر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں۔